بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب النحو الواضح میں سے آج ہمارا سبق اسم الاشارہ سے متعلق۔ یاد رکھیے کہ اسم اشارہ معرفہ ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے ایک معین اور محدد شخص کی طرف اشارہ یا کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعیین کی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ معرفے کے اقسام میں سے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھے کہ اسم اشارہ جو ہے یہ عمومی طور پر تو مبنی ہے سوائے دو اسما کے، ایک ہے ذانی اور ایک ہے تانی، جس کو ہم ہاذان اور ہاتان بھی کہتے ہیں۔ یہ دو معرب ہیں اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب مثنیٰ کا اعراب ہے، حالت رفع میں الف کے ساتھ، حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ باقی جو اسماء اشارہ ہے وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ ذا مفرد مذکر کے لیے آتا ہے اور ذی مفردہ مؤنثہ کے لیے آتا ہے، اور تانی ذانی مثنیٰ مذکر کے لیے آتا ہے اور تانی مثنیٰ مؤنث کے لیے آتا ہے، اور اولائی جمع مذکر یا جمع مؤنث سب کے لیے آتا ہے۔ مثالوں کو دیکھو، ذا رجل شریف، ذا رجل شریف، وہ ایک شریف آدمی ہے۔ تو یہ ذا بھی پڑھ سکتے ہیں، ہاذا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اصل میں جو اسم اشارہ ہے وہ صرف ذا اور ذی اور تانی اور ذانی اور تانی اور اولائی، ٹھیک ہے، یہ اسماء اشارہ ہے۔ باقی جو ہاذا اور ہادی اور ہاذانی اور ہاتانی، یہ جو ہا شروع میں لگتا ہے یہ تنبیہ کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہا انتم ہا اولائی، تو یہ سب تنبیہ کے لیے ہے۔ ذا رجل شریف، وہ ایک شریف آدمی ہے۔ ھذا کتاب نافع، وہ ایک نافع کتاب ہے۔ ذہ امرأۃ تعتنی باولادہا، یہ ایک ایسی عورت ہے کہ اپنے اولاد کا خیال رکھتی ہے۔ ھذہ حجرۃ واسعۃ، یہ ایک وسیع کمرہ ہے۔ ذان ولدان مہذبان، یہ دونوں مہذب لڑکے ہیں۔ ان ھذین فائزان، بے شک یہ دونوں کامیاب ہے، فائزان کامیاب ہے۔ اب مؤنث کے لیے تان وردتان مفتحتان، وہ دو پھول ہیں جو کھلے ہوئے ہیں۔ ان ہاتین بنتان مطیعتان، بے شک یہ دونوں بیٹیاں مطیع ہیں، یعنی دونوں لڑکیاں مطیع ہیں۔ اولائی تجار صادقون، وہ تاجر ہیں صادق ہیں۔ ہؤلاء صناع ماہرون، یہ ماہر جو ہے وہ صانع ہیں۔ اولائی تجار صانعون صادقون، یہ تاجر جو ہے وہ صادق تاجر ہے۔ اور ہؤلاء اور اولائی بنات نظیفات، یہ جو ہے وہ نظیف صاف ستھری لڑکیاں ہیں۔ اور ہؤلاء تلمیذات لطیفات، یہ تلمیذات ہے لطیفات، یعنی اچھے موڈ والی، اچھے اخلاق والی شاگردائیں ہیں۔ البحث تأمل الاسماء الاولى في الامثلة السابقة، پہلے گزشتہ مثالوں میں پہلی جو اسماء ہیں ان میں آپ غور کرو۔ تجد انہا تدل علی شیء، آپ اس کو پاؤ گے کہ وہ ایک چیز پر دلالت کرتے ہیں، او شیئین، یا دو چیزوں پر، او اشیاء، یا بہت ساری چیزوں پر، تشیر الیہا، جس کی طرف آپ اشارہ کرتے ہیں۔ فاذا قلت، جب آپ کہتے ہو ذا رجل شریف، تو کہ یہ ایک شریف آدمی ہے، فإن کلمۃ ذا تدل علی وجود رجل، یہ جو ذا کلمہ ہے یہ دلالت کرتا ہے ایک شخص کے وجود پر، تشیر الیہ، کہ جس کی طرف تم اشارہ کرتے ہو، ثم تخبر عنہ، پھر تم اس سے خبر دیتے ہو، بأنہ شریف، کہ وہ شریف بھی ہے۔ اذن هذه الاسماء الموضوع للاشارہ معارف، تو پھر یہ جو اسماء ہیں جو اشارے کے لیے وضع کیے گئے ہیں یہ معارف ہے۔ لأن المقصود بها معین معروف، اس لیے کہ اس کا جو مقصود ہے وہ معین اور معروف ہے۔ لا یشترک معه غیرہ، اس کے ساتھ کوئی اور مشترک نہیں ہوتا۔ ويمكنك ان تدرك ذلك تمام الادراک، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ اس کو اچھی طرح سے اس طرح سے جان لیں، بتأمل الامثلة جميعها، تمام مثالوں میں غور کرنے سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ متعین ہو جاتا ہے اور اس میں اس کی جو ہے معرفہ بن جاتا ہے۔ وإذا نظرت إلى الأسماء التي تلي أسماء الإشارة، اور جب آپ دیکھتے ہیں ان اسماء کی طرف کہ جو اسماء الاشارہ کے بعد آتے ہیں، سهل عليك أن تعرف ما تخصص من أسماء الإشارة بالمفرد، آپ پر آسان ہوگا کہ آپ اس کو پہچان لیں کہ کون سے اسماء ہیں کہ جو اسماء الاشارہ کے لیے مفرد، مذکر، مؤنث، مثنیٰ اور جمع کے لیے جو مخصوص کیے گئے ہیں۔ فکلمۃ ذا، ذا جو کلمہ ہے،
بعدها دائما مفرد مذکر، اس کے بعد ہمیشہ مفرد مذکر ہوگا. فہی اسم اشارہ للمفرد المذکر، یہ اسم اشارہ ہے مفرد مذکر کے لیے. اور کلمۃ الذہ بعدها دائما مفردہ مؤنثہ، ذہ کے بعد ہمیشہ اس کے بعد مفردہ مؤنثہ ہوگا تو وہ اشارہ ہے مفردہ مؤنثہ کی طرف. وبہذہ طریقہ تعرف، اس طریقے سے آپ پہچان لوگے کہ زین مثنی مذکر کے لیے ہے اور تین مثنی مؤنث کے لیے، اور اولائی اشارے کے لیے ہے تمام عقلاء جمع مذکرین اور مؤنثین کے لیے. وعند الرجوع الی الامثلۃ، اور مثالوں کی طرف رجوع کرتے ہوئے کریں گے جب آپ، ترى ان اسماء الاشارہ تكون مرة خالیۃ من الحرف ح فی اولها، آپ اسماء کو دیکھو گے کہ اسماء الاشارہ ایک دفعہ تو خالی ہوتے ہیں ہا سے شروع میں، ومرة مسبوقۃ به، اور ایک دفعہ وہ اس کے ساتھ ہا لگا ہوتا ہے. ومعنى هذا الحرف تنبیہ السامع وتوجیہہ الی ما سیقولہ المتکلم، اس جو حرف ہے، یہ جو حرف ہے ہا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ سامع کو متوجہ کیا جائے اس کی طرف کہ جو متکلم بات کرے گا، اس کی طرف متنبہ اور متوجہ کیا جائے. اسماء الاشارہ اسماء تدل علی معین مشار الیہ، اسماء الاشارہ وہ اسماء ہیں کہ ایک معین شخص پر دلالت کرتے ہیں جس کی طرف اشارہ ہوتا ہے. اور اسماء الاشارہ کون کون سے ہیں؟ ذا ہے مفرد مذکر کے لیے، ذی ہے مفردہ مؤنثہ کے لیے، زان ہے مثنی مذکر کے لیے، اور تان ہے مثنی مؤنث کے لیے. اولائی جمع وقلا کے لیے ہے، ذکور ہو یا اناث ہو. اسم اشارہ مثنی مذکر یا مؤنث کے لیے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا معاملۃ المثنی، اس کا معاملہ معاملۃ المثنی ہے چونکہ وہ معرب ہے، مبنی نہیں ہے. فیکون بالالف حالت رفع، حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوگا، اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ ہوگا. تمرینات، اشر الی سبعۃ اشیاء بحجرۃ الدراسہ، پڑھائی کے کمرے میں 7 چیزوں کی طرف اشارہ کرو، مع تعبیر بجمل تامہ، تعبیر کرنے کے ساتھ تام جملوں کے، فی کل حال، ہر ایک حال میں. اشر الی سبعۃ اشیاء علی مائدۃ الطعام مع تعبیر عن بجمل تامہ فی کل حال. اشر الی سبعۃ اشیاء فی غرفۃ النوم مع تعبیر بجمل تامہ فی کل حال. اشر الی سبعۃ اشیاء فی الشارع مع تعبیر بجمل تامہ فی کل حال. اشر الی مدلول الکلمات الآتیہ، جو کلمات آتیہ ہے اس کے مدلول کی طرف اشارہ کرو، مع تعبیر بجمل تامہ. ٹھیک ہے، تو آپ کہو گے مثلا هذان او ذان الحصان، او عفوا ذا الحصان، اور اسی طرح سے ذا الحرمان. اجعل اسم الاشارہ فی الجمل الآتیہ المفردہ ثم المثنى والجمع بنوعیہما وہی هذا التلمیذ نجح فی امتحانہ، تو آپ اس کو مثنیٰ کے لیے بناؤ، هذان التلمیذان نجحا فی امتحانہما، اور جمع کے لیے بھی. تو اس طرح سے ہر اسم کو آنے والے اسماء میں سے خبر بناؤ مبتدا کے لیے، اس طرح سے کہ مبتدا جو ہے اسم اشارہ ہو. اسم اشارہ بناؤ اور مشار الیہ ہر جملے سے پہلے آنے والے جملوں میں 6 جملے فعلیہ بناؤ کہ ان میں مفعول بھی اور ایک میں اسم اشارہ ہو اور مشار الیہ مختلف ہو. 3 جملے اسمیہ بناؤ کہ ان میں مبتدا اسم اشارہ مفرد مذکر کے لیے، 3 جملے اسمیہ مبتدا اس میں اشارہ مفرد مؤنث کے لیے. اس طرح هذا کتاب، هذا مبتدا مبنی علی السکون فی محل رفع، کتاب خبر مبتدا مرفوع بالضمہ. عارف ما یاتی، آنے والوں کا اعراب بیان کرو. خذ هذه، اس کو لے لو. انظر الی هاتین، ان دونوں کی طرف دیکھو. هؤلاء مجتہدون، سب محنتی ہیں. هذان قلمان، یہ دونوں قلم ہیں. اور ان کے جوابات آپ کے سامنے یہاں پر آپ کو مل جائیں گے.